آئندہ مالی سال کے لیے 9,502 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ عام آدمی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ۔ ایڈ ہاک الاؤنسز بنیادی تنخواہ میں ضم ہوں گے۔ پینشن میں مزید 5% اضافہ۔ حکومت کا پینشن فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس اور پینشنرز اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس 10% سے کم کر کے 5% کیا جائے گا۔ زرعی ترقی حکومت کی اہم ترجیح، پیداوار میں اضافے کے لیے 21 ارب روپے مختص۔ ٹریکٹرز، زرعی آلات اور بیجوں کی فراہمی پر سیلز ٹیکس ختم۔ پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی مرتب کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ تقریر۔ صنعتی پالیسی پر کام کا آغاز۔ صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ صنعت کاروں کو سیلز ٹیکس ری فنڈ کی فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ ایکسپورٹرز کے واجب الادا تصدیق شدہ 40.5 ارب روپے کے کلیمز کی فوری ادائیگی کی جا رہی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے مختص۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9.2% لانے کی تجویز۔ برآمدات 35 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف۔ کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو -4.1% سے -2.2% پر لایا جائے گا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈیز 699 ارب روپے۔ بی آئی ایس پی، بیت المال اور دیگر محکموں کو گرانٹس کی فراہمی کے لیے 1242 ارب روپے دینے کی تجویز۔ اقتصادی راہداری منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ 9 خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ رشکئی، دھابے جی اور لاہور اسپیشل اکنامک زونز کو فوری فعال کیا جائے گا۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ترجیح۔ بلوچستان کے لیے خصوصی فنڈز مختص۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے فنڈز میں خصوصی اضافہ۔ آبی وسائل کی تعمیر اور توانائی کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 183 ارب روپے مختص۔ محمد اور دیامر بھاشا ڈیمز کی تکمیل کے لیے اضافی رقوم مختص۔ داسو، نئی گج ڈیمز اور کمانڈ ایریا پروجیکٹ کے لیے بھی فنڈز دیے جائیں گے۔ چھوٹے ڈیمز اور نکاسی آب کی اسکیموں کو ترجیح دی جائے گی۔ سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی سیلز ٹیکس سے مستثنی۔ ٹیکسوں کا بوجھ غریب سے اشرافیہ کی طرف منتقل کرنے کا منصوبہ۔ 30 کروڑ سے زائد سالانہ آمدن والوں پر 2% ٹیکس کی تجویز۔ 1600 سی سی سے زائد گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 200% کرنے کی تجویز۔ بینکنگ کمپنیز پر ٹیکس میں 3% اضافے کی تجویز۔ چھوٹے تاجروں کے لیے فکس انکم ٹیکس اینڈ سیلز ٹیکس نظام متعارف کروایا جائے گا۔ ٹیکس 3,000 سے 10,000 روپے تک ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت کے لیے 266 ارب روپے دیے جائیں گے۔ وظائف پروگرام کا دائرہ کار 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا۔ مزید 10,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دینے کا فیصلہ۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام کو پورے ملک تک توسیع دی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے 65 ارب روپے مختص۔ اعلیٰ تعلیم کے پروگراموں کے لیے مختص فنڈ میں 67% اضافہ۔ بلوچستان اور قبائلی اضلاع کے 5,000 طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے۔ 1 لاکھ طلبہ کو آسان اقساط پر لیپ ٹاپ ملیں گے۔ نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کا اعلان۔ نوجوان روزگار پالیسی کے تحت 20 لاکھ نوجوانوں کو مواقع تک رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ ملے گا۔ 2.5 کروڑ تک آسان شرائط پر قرض دیا جائے گا۔ 25% کوٹا خواتین کا ہوگا۔ ہنر کی فراہمی کے لیے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ ثقافت اور فلم انڈسٹریز کے فروغ کے لیے بھی اہم اقدامات۔ ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر عائد 8% ول ٹیکس ختم۔ فلم اور ڈراموں کے لیے درآمدی مشینری اور آلات پر کسٹم ڈیوٹی سے 5 سال کا استثناء۔ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی شروع کرنے کا فیصلہ۔ مشکل ترین معاشی حالات میں متوازن بجٹ پیش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کو متوازن
ترقیاتی اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ نیا بجٹ معاشی استحکام لے کر آئے گا۔ زرعی شعبے کے فروغ کے لیے ٹیکس زیرو کر دیے گئے۔ آئی ٹی کے شعبے کے لیے بھی مراد تجویز کی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے باوجود تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وزیر اعظم کا بلوچستان خصوصاً گوادر میں بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑا اقدام۔ گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس۔ سولر پینلز کی فراہمی وفاقی حکومت کا گوادر کے عوام کے لیے تحفہ ہوگا۔ محمد شہباز شریف۔ معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج کا بڑا فیصلہ۔ جمعے کے دن پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا۔ سوائے ایمرجنسی کے کوئی بھی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے پیٹرول اخراجات میں 40% کٹوتی کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی ملاقات۔ ملک معاشی مشکلات سے دوچار ہے، سیاسی قیادت کو مل کر لاہے عمل مرتب کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کافی حد تک یہ بجٹ پازیٹیو آیا ہے۔ بہت سے شعبوں میں اللہ کی مہربانی سے موجودہ گورنمنٹ نے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کی ہے، ڈیمز کی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، سی پیک کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے۔ مشکل حالات میں اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا نظر آیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ انشاءاللہ تاجر برادری کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے ایک سودمند بجٹ ثابت ہوگا۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے پر خوش۔ تاجروں کی بھی صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے مراد پر بجٹ تجاویز کی تعریف۔ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کا معاملہ۔ چیئرمین سینٹ کی قیادت میں سینیٹرز کی بھارتی ہائی کمیشن تک احتجاجی ریلی۔ شرکاء کی گستاخانہ بیانات کی شدید مذمت۔ بی جے پی رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان نے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے حوالے سے حمایت کی افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ حمایت کی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ وزیر خارجہ کی امریکی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی عہدیداروں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف ہڑتال۔ جموں کے علاقوں میں کرفیو نافذ۔ نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی گئی۔ سری نگر، بڈگام اور دیگر علاقوں میں احتجاجی ریلیاں۔ گستاخوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ دھمکیوں کے باوجود دکانیں اور کاروباری ادارے بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا ہے۔ اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بعد میں خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے آئندہ مالی سال کے لیے پیش کیے جانے والے 9,502 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے، جو کہ آج قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانا بڑا چیلنج قرار، ٹیکس ٹو جی ڈی پی 9.2% تک لانے کی تجویز ہے۔ برآمدات کا ہدف 35 ارب ڈالر مقرر کیا گیا۔ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے گئے۔ زرعی آلات، ٹریکٹرز اور اجناس کے بیجوں کی فراہمی کے لیے سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات شیئر کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قومی اسمبلی میں مالی سال 2022-23 کا وفاقی بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ مالی سال کا معاشی ترقی کا ہدف 5% رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے اصلاحات نہ کر کے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری تبدیلیاں کی جائیں گی جن سے معیشت اور ملک کا فائدہ ہوگا، چاہے وہ مشکل فیصلے ہوں، ہم ان فیصلوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ جانتے ہوئے حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا کہ معیشت خراب حالت میں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت، توانائی، صنعت، تعمیرات، خدمات اور برآمدی شعبے پر بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ ہمیں زراعت، آئی ٹی اور صنعتی برآمدات بڑھانی ہوں گی۔ ہمیں زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا اور اپنی برآمدات کی کمپیریٹیونیس بڑھانی ہوگی۔ درآمد جو اس وقت 76 ارب ڈالر تک ایکسپیکٹڈ ہیں، اگلے مالی سال میں ان میں کمی لا کر 70 ارب ڈالر کی سطح پر لائی جائیں گی۔ برآمدات اس وقت 31 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے، اگلے مالی سال میں ان کو 35 ارب ڈالر تک بڑھانے کی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ تجارتی اور مالیاتی خسارے میں کمی کے ساتھ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروتھ حاصل کرنا ہے۔ افراط زر 11.7% ہے، جو کہ گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کر کے 11.5% پر لایا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت سی پیک کے تحت منصوبوں کی تیزی سے تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر اور اقتصادی زون کے منصوبوں میں تیزی لا کر قومی ترقی کی رفتار بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں راشاکائی، پنجاب میں لاہور اور سندھ میں دابیچی کے مقام پر اسپیشل اکنامک زون کو فوراً بجلی اور گیس فراہم کر کے اولین فرصت میں سٹارٹ کیا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا پورا ادراک ہے۔ سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک ریلیف ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرج کر دیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں، جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی۔ پہلے سال اس میں ہم ایک 10 ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جامع اور پائیدار بنیادوں پر معاشی ترقی کے حصول کے لیے مؤثر اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تمام شعبوں کو یکساں ترقی دینے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور آئندہ مالی سال میں نوجوانوں کی ترقی، اعلیٰ تعلیم، غربت کے خاتمے، سماجی تحفظ اور دیگر شعبوں پر خصوصی توجہ ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ آئندہ مالی سال میں تعلیم کے شعبے کو صوبائی معاملہ ہونے کے باوجود خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 65 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جبکہ طلبہ کے لیے وظائف، جنوبی وزیرستان یونیورسٹی اور لیپ ٹاپ اسکیم بھی شامل ہے۔ 44 ارب روپے HEC کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ حکومت نے IT شعبے میں تربیت دینے، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے، نیٹ ورک بہتر کرنے اور IT برآمدات کو فروغ دینے کے لیے 17 ارب روپے مختص کیے ہیں۔
मुल्क भर में तलबा को 1 लाख लैपटॉप आसान इकसात पर फराहम किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम को अपग्रेड करने के गर्ज से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मुहैया करने के लिए भी फंड्स रखे गए हैं। नौजवानों के लिए नेशनल यूथ कमीशन का क़याम अमल में लाने के अलावा 2.5 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। फारिगुल तहसील नौजवानों का मुल्की तरक्की में किरदार बढ़ाने के लिए एक मरबूत निज़ाम लाया जा रहा है। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख से ज़ायद रोज़गार के मौक़े तक नौजवानों की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों में कारोबार की फ़रोग़ के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे और 2.5 करोड़ तक आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। सकाफत और फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए 1 अरब की सालाना लागत से बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड, सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदनी को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आयद 8% टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। बाइंडिंग फिल्म फाइनेंस फंड कायम करने की साथ फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की जा रही है। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स, नए सिनेमा घरों को, प्रोडक्शन हाउसेस को फिल्म मेकर्स के क़याम पर 5 साल के इनकम टैक्स के लिए छूट दी जा रही है। तवानाई के शोबे में 73 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है, जिसमें से 12 अरब मेहमन डैम पर खर्च होंगे। समाजी शोबे में आवाम की खिदमत के लिए 70 अरब रुपए, जबकि दूसरी अहम स्कीमों के लिए 40 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मवासिलात की सहूलत से न सिर्फ सनत और तिजारत की तरक्की मिलती है और किसान को मंडियों तक रसाई मिलती है, बल्कि लाखों लोगों को रोज़गार भी मुहैया होता है। शहरों और बंदरगाहों के लिए 202 अरब रुपए रखे गए हैं। वैल्यू एडिड बरामदात, मौसर मार्केटिंग, मादनियात के शोबे और इंडस्ट्री के दीगर शोबे जात में सरमायाकारी के लिए बजट में 5 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के लिए 10 अरब, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए 11 अरब, सनत और ज़रई पैदावार की तरक्की के लिए 5 अरब रुपए, IT के शोबे के लिए 70 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमत का टैक्सों का बोझ गरीब से अशराफिया की तरफ मुंतकिल करने का मंसूबा है। बजट में 30 करोड़ से जायद सालाना आमदन वालों पर 2% टैक्स की तजवीज़ है। 1600 सीसी से जायद गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने और छोटे ताजरों के लिए फिक्स इनकम एंड सेल्स टैक्स निज़ाम की तजवीज़ है। सिगरेट इंडस्ट्री के मजमूई टैक्स को 200 अरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ है। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। हुकूमत कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए होल्डिंग टैक्स के निज़ाम को बिलतदरीज खत्म करके फाइनल टैक्स और कम अज कम टैक्स में तब्दील करने का इरादा रखती है। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का आसान निज़ाम लाया जाएगा, जो रिटेलर हजरात के लिए बहुत आसान होगा। ये टैक्स 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक होगा और ये एक फाइनल सेटलमेंट होगा। मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि इस टैक्स की अदायगी के बाद FBR आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछने का मजाज नहीं होगी। तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स की शरह को कम करने की तजवीज़ है, जिसे 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए किया गया है। हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOP के लिए छूट की बुनियाद 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। बहबूद सर्टिफिकेट पर टैक्स की शरह इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी में हासिल होने वाले मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा 10% टैक्स लगाया जाता है। इसे कम कर पेंशनर्स को मजीद रिलीफ फराहम करने के लिए 5% करने की तजवीज़ है। जिन अफराद की गैर मनकुला जायदाद की मालियत 2.5 करोड़ रुपए से जायद है, उन पर 1% टैक्स की शरह होगी। जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए या 25 मिलियन से ज्यादा हो, उस पर फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के बराबर फर्जी आमदन या किराया तस्वुर किया जाएगा, जिसके नतीजे में फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स की शरह मौसर होगी। ताहम हर किसी का एक अदद जाती रिहायशी घर इस टैक्स से मुस्तस्ना होगा। साहिब सरवत अफराद की जायदाद पर कैपिटल गेन टैक्स 1 साल में विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में 15% लागू होगा। पाकिस्तान में वाक़ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पर 1 साल होल्डिंग पीरियड की सूरत में 15% टैक्स लागू करने की तजवीज़ है, जो हर साल 2.5% की कमी के साथ 6 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद की सूरत में सिफर हो जाएगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त में मौजूद शरह को
1% से बढ़ाकर 2% किया गया है। मजीद बड़ा फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह मौजूदा शरह 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स हौसला शिकनी करने के लिए प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। साहिब सरवत अफराद बाशमूल कंपनियां जिनकी सालाना आमदनी 30 करोड़ रुपए से जायद है, उन पर 2% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 1600 सीसी से जायद गाड़ियों पर भी एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। 1600 सीसी से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी। काबिल तजदीद तवानाई के लिए सोलर्स पर ड्यूटी को मुस्तस्ना करार दिया गया है। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। बैंकिंग कंपनियों पर टैक्स की मौजूदा शरह 39% से बढ़ाकर 42% करने की तजवीज़ है। बैनुल-अक़वामी कार्ड की अदायगियों पर फाइलर के लिए 1% और नॉन फाइलर से 2% टैक्स वसूल किया जाएगा। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई हजम 2263 अरब रुपए है। इसमें विफाक का 800 अरब और सूबों के लिए 1463 अरब रुपए है। PSDP में समाजी और इक्तिसादी मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी गई है। जारी तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। माली साल 2022-23 के बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए गुज़श्ता माली साल के 550 अरब रुपए के मुकाबले में 45% इजाफे से 800 अरब रुपए रखे गए हैं। दूसरी जानब सूबों के लिए 135 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबों और खुसूसी इलाका जात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए PSDP में रकम बढ़ाकर 136 अरब रुपए कर दी गई है। हमेशा की तरह मुल्क की जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हमारी तरजीह है। मजमूई तौर पर इसके लिए 395 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीम और पेशा वाराना तरबियत 7 अरब 23 करोड़, जबकि आला तालीम के लिए 44 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मवासलात और आबी वसाइल की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देते हुए आइंदा माली साल के PSDP में NHA को सबसे ज्यादा 180 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि आबी वसाइल के लिए 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पानी का जखीरा करने वाले डैम हमारी सबसे बड़ी तरजीह हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक मोमन डैम और दियामीर बादशाह डैम के वक्त से पहले मुकम्मल करने के लिए इजाफी रकूम मुख्तस की गई हैं। बड़े डैमों खास तौर पर दियामीर बादशाह, मोमन, दासू और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 100 अरब रुपए की रकम शामिल की गई है, जबकि छोटे डैमों, निकासी आप की स्कीमों, कम तरक्की याफ्ता अजला को तरजीह दी गई है। तवानाई और आबी वसाइल के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जिसके लिए कुल 183 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत रेलवे डिवीजन को 32 अरब 64 करोड़ रुपए, पावर डिवीजन के लिए 43 अरब 13 करोड़ रुपए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 अरब 33 करोड़ रुपए, वजारत दाखिला के लिए 9 अरब, एविएशन डिवीजन के लिए 2 अरब 48 करोड़, काबीना डिवीजन 70 अरब रखे गए हैं। PSDP में सरमायाकारी बोर्ड के लिए 80 करोड़ रुपए, वजारत हाउसिंग के लिए 13 अरब 98 करोड़, मैरीटाइम अमूर के लिए 3 अरब 46 करोड़, वजारत गजाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 अरब 12 करोड़ और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 25 अरब 99 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सेहत के इदारों की सलाहियत कार में इजाफे के लिए 24 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हम माहौलियाती तब्दीली की अहमियत से गाफिल नहीं, इससे निमटने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें शजरकारी और कुदरती माहौल बेहतर बनाने के दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। आइंदा बजट में प्लानिंग डिवीजन के लिए 42 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल के तरक्याती बजट का मकसद सनती तरक्की के साथ रोजगार के मौके पैदा करना है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत ने माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली के साथ साथ किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी भी अपनाई है। इत्तेहादी हुकूमत ने माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली के साथ किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाई। इसके साथ साथ अवामी रिलीफ के लिए भी अहम इक़दाम का ऐलान किया गया है। तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। हुकूमत ने अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए जहां इजाफी टैक्स लगाने और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला किया है, वहीं मुल्क के सनतकारों, काश्तकारों, खवातीन और नौजवानों के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला भी किया है। हमें मईशत को चलाने के लिए कम आमदनी वाले तबके को मराद देने होंगे, जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी
اور زراعت کو بھی ترقی ملے گی۔ ہمیں غریب کی معاشی حالات کو سنوارنا ہوگا اور غریب کی سہولتیں دینی ہوں گی تاکہ اس کی آمدن بڑھے۔ جب غریب کی آمدن بڑھتی ہے تو ایسی اشیاء خریدتا ہے جو ملک کے اندر تیار ہوتی ہیں۔ ایسے کنزیومر گڈز پہ خرچ کی گئی رقم درآمدات نہیں بڑھاتی لیکن ملک کے اندر کی معاشی ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وفاقی بجٹ میں حکومتی اخراجات میں کمی اور کفایت شعاری کی پالیسی کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ حکومتی اخراجات میں کمی اس بجٹ کا حصہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے۔ گاڑیوں کی خرید پر مکمل پابندی ہوگی۔ ترقیاتی پروجیکٹ کے علاوہ فرنیچر وغیرہ کی خرید پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ اور سرکاری اہلکاروں کے پیٹرول کی حد کو 40% کم کیا گیا ہے۔ حکومت کے خرچ پر لازمی بیرونی دوروں کے علاوہ تمام دوروں پر پابندی ہے۔ وفاقی بجٹ میں صنعتی ترقی کے لیے صنعتی پالیسی پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایکسپورٹرز کو DLT کے بقایا جات کی ادائیگی کرنے کی فوری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضہ دینے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کی فراہمی، نئے اسپورٹس کمپلیکس کی تعمیر اور نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے خصوصی پروگرام تشکیل دیے جا رہے ہیں۔ فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے آبادی کم ہونے کے باوجود ترقی کے لیے سب سے زیادہ رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فصلوں اور مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے 21 ارب روپے رکھے ہیں تاکہ پیداوار اور بڑھائی جا سکے۔ وزارت برائے فوڈ سیکیورٹی نے پلاننگ کمیشن اور صوبوں کے تعاون سے ایک 3 سالہ گروتھ اسٹریٹجی ترتیب دی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد پیداوار میں اضافہ کرنا، کسان کو خوشحال کرنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنا، اسمارٹ زراعت کا فروغ، خود انحصاری، ویلیو ایڈیشن اور ایگرو پروسیسنگ ہے۔ اطلاعات اور نشریات ڈویژن کے لیے 2 ارب 10 کروڑ مختص کیے گئے ہیں، جس میں PTV کے ٹیریسٹریل نیٹ ورک کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے 10 کروڑ 40 لاکھ روپے اور PTV اکیڈمی میں فلم انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے بھی 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 250 ارب سے بڑھا کر 364 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء پر سبسڈیز کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر تعلیمی پروگرام کا دائرہ 1 کروڑ بچوں تک بڑھایا جائے گا، جبکہ بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے 9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 5 ارب روپے کی اضافی رقم رکھی گئی ہے رمضان پیکیجز کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں۔ اگلے مالی سال میں BISC کے تحت 90 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر پروگرام کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 267 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بے نظیر نشوونما پروگرام پر 21.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آئندہ مالی سال میں دفاعی شعبے کے لیے 1450 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ افواج پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ جمعے کا دن پوری فوج میں ڈرائی ڈے ہوگا، سوائے ایمرجنسی کے کوئی بھی سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان۔ ملک میں درپیش چیلنجز اور شرح مہنگائی کے باوجود پاک فوج نے اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی اور دستیاب وسائل میں ملک کی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنایا۔ رواں سال دفاعی بجٹ قومی بجٹ کا صرف 16% ہے۔ مسلح افواج نے پچھلے 2 سالوں کی طرح اس سال بھی بجٹ کی مد میں کسی اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو مزید محدود کر دیا اور معیشت کے استحکام کے لیے مسلح افواج نے بڑے فیصلے کیے، جن میں مختلف ایریاز میں اپنے عمومی اخراجات کو کم کیا ہے۔ بڑی تربیتی مشقوں اور ٹریننگ کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے کی بجائے کنٹونمنٹس کے قریب چھوٹے پیمانے پر ٹریننگز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ضروری نقل و حرکت میں کمی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کانفرنسز اور دیگر اہم امور کے لیے آن لائن کام کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس سے قومی خزانے کی بچت ہوگی۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بچت کی مد میں عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے کئی معاہدوں کو مقامی کرنسی میں عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک آرمی نے گزشتہ مالی سال میں کورونا کی مد میں الاٹ کی گئی رقم میں سے 6 ارب روپے بچا کر حکومت کو واپس کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ عسکری ساز و سامان کی خریداری کے لیے پچھلے بجٹ میں بھی الاٹ کی گئی رقم سے تقریباً 3.5 ارب روپے بچا کر قومی خزانے میں واپس جمع کرائے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں پاک فوج اور اس کے رفاعی اداروں نے پچھلے 5 سالوں میں 935 ارب روپے کی خطیر رقم قومی خزانے میں جمع کرائی۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ آئندہ مالی سال بجٹ تجاویز سینٹ میں بھی پیش کر دی گئی ہیں۔ چیئرمین صادق سنجرانی کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالیاتی بل ایوان میں پیش کیا۔ چیئرمین سینٹ نے سفارشات مرتب کرنے کے لیے قائمہ کمیٹی خزانہ کو مالیاتی بل بھجوا دیا۔ انہوں نے بجٹ تجاویز پر بحث کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے نام طلب کر لیے۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی سپہر 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان کی پوری ٹیم کو متوازن،
तरक्की पसंद और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि माली तौर पर मुश्किल औकात और बहुत सारी रुकावटों के साथ बजट बनाना एक मुश्किल काम था, ताहम हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स में इजाफा किया है। बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को 1 करोड़ तलबा ने बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ज़राई मशीनरी और इम्प्लांट्स की दरामद पर टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है। इस इक़दाम से हमारे किसानों और ज़राअत को तरक्की मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने सोलर पैनल्स की दरामद और तकसीम पर भी टैक्स ज़ीरो कर दिया है। उन्होंने लिखा कि हुकूमत ने अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिसमें दूसरी जायदाद की खरीदारी पर 5% टैक्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स स्लैब पर नजरसानी की गई है। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले टैक्स से मुस्तस्ना हैं। सरकारी शोबे में मुलाजमीन की माली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने उनकी बुनियादी तनख्वाह में 15% इजाफा और एडहॉक अलाउंस को जम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने टारगेटेड सब्सिडीज़ के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए हैं। ये रकम BISP के लिए मुख्तस 344 अरब रुपए के अलावा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिक अफराद को मिलेगी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें आइंदा माली साल के वफाकी बजट तजावीज़ पर गौर किया गया। बजट में वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ की थी, जिससे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद करते हुए इसे 15% करने की मंजूरी दी। इजलास ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ एडहॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने तफसीली गौर के बाद बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। इस्लामाबाद में मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल माशी हालात में बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के इखलास और काबिलियत का मज़हर है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार ज़रई शोबे को टैक्स इस्तिस्ना मिला है। ज़रई मशीनरी, आलात और बीजों पर टैक्स इस्तिस्ना देने से ग्रीन इनकलाब बर्पा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनत, तिजारत, IT, फिल्म और सकाफत समेत हर शोबे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर तवज्जो दी है। मुश्किल फैसलों के जरिए मुल्क को संगीन मौशी बहरानों से निकालने का बजट में नुस्खा दिया है। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए आसानियां भी दी गई हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़न के फ़रोग़ के लिए फिल्मी सनत की बहाली के लिए इतना बड़ा रिलीफ किसी हुकूमत ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स निज़ाम की इस्लाह, जुरतमंदाना अहदाफ के साथ इनकम टैक्स से छूट के जरिए तनख्वाहदार और कम वसाइल वालों की आमदन बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में तवानाई, तालीम, सेहत, रोज़गार, कारोबार को तवज्जो दी है। तालिब इल्मों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए मुराद दी गई हैं। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CPEC पर काम की रफ्तार तेज़ करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के साथ रोज़गार के मौके पैदा करने में मुआविन होंगे। IMF की सख्त शराइत के बावजूद ऐसा बजट दिया है जिससे मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बजट में ज़राअत, सनत और दीगर शोबों के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। जो ऐलानात ज़राअत के शोबे में किए गए हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली उसको ज़ीरो टैक्स इंडस्ट्री करार दे दिया गया है, और ताकि ज़राअत की ना सिर्फ ज़राअत बढ़ें बल्कि उनकी पैदावार बढ़े, और उसके साथ साथ जो उसकी इनपुट्स हैं, जो ज़राअत की इम्प्लीमेंट्स हैं, उन तमाम के ऊपर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को ज़ीरो कर दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ज़राअत के शोबे को इस तरह का टैक्स इस्तिस्ना नहीं दिया गया। और इसके साथ साथ जो IT सेक्टर है उसके अंदर भी जो इंसेंटिव दिए गए हैं ताकि IT बेस्ड एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिले, और जो फूड सिक्योरिटी का शोबा है जिसमें क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसके अंदर भी जो ऐलानात किए गए हैं वो तारीखी हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बारे में 10 दिन में लाहे अमल पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि सोलर पैनल्स की फराहमी अहले गवादर के लिए तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि गवादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निज़ाम का जामे लाहे अमल और विंड पावर मंसूबों के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मंसूबों की तकमील में ताख़ीर कबूल नहीं है। जनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स के काम में दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए।
मुताल्लिका महकमे यकीनी बनाएं कि तवील मुद्दती मंसूबों में भी वक्त और लागत में जिस कदर मुमकिन हो कमी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवाम के पैसे की बचत और दुरुस्त इस्तेमाल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे और इसे दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तातुल बिजली फराहम होगी। इजलास को जवानी, गवादर, पसनी, उरमाड़ा, पंजगूर और ईरान के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 4 साल मुल्क पर ऐसा टोला मुसल्लत रहा जिसने सरकारी मुलाजमीन और आवाम को महंगाई का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात को देखते हुए तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद में तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन से मुलाकात की और इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन साबित कदम रहे, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इनकी फलाह का सोच रही है। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का प्रपोजल लेकर आई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको रिजेक्ट किया और काबीना की मंजूरी के साथ 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया है और उसके साथ साथ जो एडॉक रिलीफ हैं उनको मर्ज करने का हुक्म वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि 2018 में जो मईशत इमरान खान को मिली थी इसने इसे माशी बदहाली में बदला। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद इमरान खान की दी गई महंगाई और बेरोजगारी से गरीब आवाम को बचाना है। ये मुश्किल वक्त है, मुल्क के गैर मामूली सूरत हाल से इमरान खान की नालायकी और नाअहली और चोरी और करप्शन से निकाला जा रहा है। इसमें आवाम को, कारोबारी हल्कों को हुकूमत का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त खत्म हो गया जब सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हों और वजीर आजम सुकून की नींद सो रहा हो। ये बजट मुल्क को माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएगा। बजट से मुल्क के अंदर सनत, कारोबार, तिजारत और ज़राअत को फरोग मिलेगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के पेट्रोल पर आने वाले अखराजात में 40% कमी का ऐलान किया गया है। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के दरमियान मुलाकात में बजट इजलास और कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस कटौती का इतलाक दोनों ऐवानों के कायमा कमेटीज के चेयरमैन और तमाम ऑफिसर्स पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क माशी मुश्किलात से दो चार है, सियासी क़यादत को मिलकर लाहे अमल मुरतब करना वक्त की जरूरत है। नाज़रीन, अरकान पार्लियामेंट ने बजट को मुतवाज़न करार देते हुए ज़राअत और सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात को सराहा है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए अरकान पार्लियामेंट ने बजट को आम आदमी को रिलीफ देने का जामे प्लान करार दिया। वसाइल की कमी थी, इसके बावजूद हुकूमत ने कोशिश की है कि एक ऐसा बजट पेश करे जिसमें अवाम के लिए भी जितने वसाइल हैं उनमें रिलीफ दिया जाए और जो मुल्क की मईशत की मुस्तकबिल की सिमत है उसको भी दुरुस्त किया जाए। सबसे ज़्यादा फोकस ज़राअत पे किया गया है। हमने पैदावार बढ़ानी है तो बीजों पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है, ट्रैक्टर्स और ज़रई आलात के ऊपर से सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक प्रो यूथ बजट है। सारी एक्टिविटी ही आम आदमी के लिए, सही मायने में आम आदमी तक ज़्यादा रिसोर्सेज की तकसीम की जाए। मईशत को उठाने के लिए भी यही हिम्मत की जा रही है। अब स्टेबिलिटी आ गई, इतनी महंगाई की जो है मुसीबत आई, अब अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए तो मईशत उठेगी। बजट में भी खासा रिलीफ दिया गया है। ज़राअत की तरक्की से आम आदमी को रोज़गार भी मिलेगा, आम आदमी को रोटी भी मिलेगी। गरीब आवाम पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया और अगर कोई टैक्स लगाया गया है तो वो अमीर कबीर लोगों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। एनर्जी क्राइसिस से कौम जो गुजर रही है उसमें जो सोलर पे अल्टरनेटिव एनर्जी के तमाम आइटम्स पर टैक्सेस को एग्जेम्प्ट किया गया। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट बनाना मुमकिन ही नहीं था। आम आदमी की फलाह बहबूद समेत महंगाई के सिलाब के सामने बंद बांधने की कोशिश की है जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में चेयरमैन FBR आसिम अहमद का कहना था कि नए विफाकी बजट में गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं।
آئندہ مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,004 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 355 ارب روپے کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غیر استعمال شدہ رہائشی کمرشل انڈسٹریل پلاٹس اور فارم ہاؤسز پر ٹیکس لگے گا۔ نان فائلرز پراپرٹی کی خرید و فروخت پر 5% ٹیکس لاگو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ اقدام سے 30 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوگا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر کے صنعتکاروں اور تاجروں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بجٹ میں اعلان کیے گئے اقدامات سے معاشی استحکام کی طرف بڑھیں گے۔ تفصیل جانتے ہیں عائشہ آفرین سے۔ موجودہ حکومت کے آئندہ مالی سال بجٹ 2022-23 کی تجویز کو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے سراہا ہے، جس میں تاجر طبقہ سر فہرست ہے۔ ADRC کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے بہت خوش آئند ہے۔ خوش آئند بات اس لیے ہے کہ اگر عدالتوں میں جو سسٹم ہے ہمارا بے شمار کیسز موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی کے کیس ہیں ان کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے۔ کئی اس میں اچھی چیزیں ہیں، دیکھیں 17% سولر کے اوپر جو انہوں نے وڈرا کیا ہے اٹس ویری گڈ۔ ونڈ پاور کی انہوں نے بات کی، سولر کی ایکسپینشن کی بات کی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں، جس میں جو ہے ود ہولڈنگ ٹیکس 2-4 چیزوں پہ کم کیا ہے۔ صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے انتہائی دشوار معاشی حالات میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے انتہائی متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ مین بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ مڈل کلاس کو ریلیف دیا جائے، اور مڈل کلاس جو سب سے زیادہ پریشانی میں وہ یہ ہے کہ اس کے بجلی کی تکالیف کو دور کیا جائے، اور سولر پہ انہوں نے سیل ٹیکس جو وڈرا کیا وہ ایک اچھا اقدام ہے۔ محاصل اور ذرائع جو ہے زیادہ حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس ملک کو بہت زیادہ ٹیکسز کی ضرورت ہے، جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمیں مشکلات ہیں مقامی قرضوں کی ادائیگی میں، ہمیں مشکلات ہیں ایکسٹرنل جو ہم نے قرضے لیے ہیں اس کو واپس کرنے میں۔ اس کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس ملک میں ٹیکس کے ذرائع جو موجود بھی ہیں اس کو کسی طریقے سے اجرا میں لائیں۔ بجٹ تجاویز دیکھ کر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں موجودہ حکومت اپنی پوری لگن اور دیانتداری سے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور لاہور چیمبر کے ارکان نے وفاقی بجٹ کو مثبت اور متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے معیشت کی بحالی کی طرف درست اقدام سمجھا جا سکتا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ مشکل ترین معاشی حالات میں معاشرے کے ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے۔ کافی حد تک یہ بجٹ پازیٹیو آیا ہے، بہت سے شعبوں میں اللہ کی مہربانی سے موجودہ گورنمنٹ نے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت اچھا متوازن بیلنس بجٹ پیش کیا ہے۔ انفراسٹرکچر کے اوپر بات کی ہے، ڈیمز کی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے، سی پیک کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے، گوادر پورٹ کی بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، کیونکہ جدھر انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے، جس ملک میں ترقی ہونی ہے، انفراسٹرکچر اس کے اندر ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے، نان پروڈکٹیو چیزوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، تو تقریر کی حد تک تو، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ فائنانس بل میں بھی ایسے ہی آپ کو نظر بھی آئے گا، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ مشکل حالات میں اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا نظر آیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارا چھوٹے تاجروں کا مطالبہ تھا کہ چھوٹے تاجروں کے اوپر فکس ٹیکس کا نظام لگایا جائے، وہ بھی انہوں نے لاگو کر دیا ہے۔ عوام دوست بجٹ تقریر کے مناسبت سے لگ رہا ہے۔ جن نامساعد حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں یہ بجٹ الفاظ کے حساب سے بہتر لگ رہا ہے۔ دوسری جانب اگر پشاور کے تاجر برادری اور صنعتکاروں کی بات کریں تو انہوں نے بھی صنعتوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور زرعی شعبے کے لیے اقدامات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اچھی باتوں کی اپریشیشن کرنی چاہیے۔ ایک جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے ADRC کے لیے کہ 10 کروڑ تک جس کے جو کیسز ہیں وہ اپنے کورٹ سے کیسز واپس لے لیں، اور یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنا رہے ہیں، تو یہ اس میں لمٹ میکسیمم 10 کروڑ تک کی ہے۔ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے اور انڈسٹریز کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ ریگولیٹری ڈیوٹی انہوں نے ریڈیوس کی ہے 350 آئٹموں کے اوپر، یہ چیز بھی ایک اچھا سٹیپ لیا ہے۔ گورنمنٹ ملازمین کے لیے 15% تنخواہ میں انکریز کیا گیا ہے، اور سیٹس یعنی کہ زراعت کے حوالے سے بھی انہوں نے سیٹس کے اوپر 15% کی چھوٹ کا اعلان کیا۔ اس نے حکومت کی ہی نہیں،
اگر وہ حکومت کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آئے ہیں, خدا کرے ان کی اللہ مدد کرے, اس ملک کے یہ ملک قائم دائم رہے تو ہم سب آگے یہ مشکلات بھی گزار جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اتنی مشکلات ہیں, اس کا ہم تاجروں کو بھی اندازہ ہے. جس حالات میں اس حکومت نے یہ بجٹ پیش کیا ہے, تو کیونکہ پچھلی حکومتوں نے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ہیں, تو اگر اس حالات اور اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بجٹ انشاءاللہ تاجر برادری کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے ایک سودمند بجٹ ثابت ہوگا. وفاقی حکومت نے آئندہ بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں. دیکھیے وقار حیدر کی یہ رپورٹ. وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا تو اس کو سننے کے لیے ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد میں بھی کاروباری حضرات اکٹھے ہو گئے. چیمبر آف کامرس کے صدر شکیل منیر نے کہا, حکومت نے حالات کے پیش نظر ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے. کچھ اقدامات جو گورنمنٹ نے لیے ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. ADRC جو ہے انہوں نے FBR کا اور ممبر کا جو ڈسپیوٹ جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو ایکٹیو کیا ہے, یہ بڑا اچھا اقدام ہے. جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے FBR اور بزنس کمیونٹی کے درمیان وہ کم ہو جائے گا. ہمارا درینہ مطالبہ جو تھا فکس ٹیکس کا چھوٹے تاجروں پہ, وہ آج اس گورنمنٹ نے پورا کیا ہے. اس سے ٹیکس بھی انشاءاللہ اکٹھا ہوگا اور تمام جو تاجر ہیں وہ سارے اس ٹیکس نیٹ میں آئیں گے. ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے دیگر عہدیداران نے بھی مشکل معاشی صورتحال میں حکومتی بجٹ کو بہترین قرار دے دیا. ملک اقتصادی بحران سے دوچار ہے, دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. یہ امپریشن جو ہے اس بجٹ نے ختم کر دیا ہے. لوگ یہ ایک ملک میں ایک مایوسی کی فضا ختم ہوئی ہے اور ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ ملک کوئی دیوالیہ ہونے نہیں جا رہا. غریب طبقہ ہے, جو لوور انکم گروپ ہے, اس کو ریلیف دیا گیا ہے. جیسے 6 لاکھ سے سیلری انکم کے لیے 6 لاکھ سے 12 لاکھ اور باقیوں کے لیے 4 لاکھ سے 6 لاکھ تک استثناء دیا گیا ہے. کاروباری حضرات کہتے ہیں اس بجٹ سے غریب عوام کو مشکل معاشی صورتحال میں ریلیف ملے گا. اتحادی حکومت نے ثابت کیا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بھی حکومت کی اولین ترجیح غریب عوام کی فلاح و بہبود ہے. وقار حیدر, PTV نیوز, اسلام آباد. رہنما PTI فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں PTV نے غیر قانونی طور پر ARY کے ساتھ سودا کیا تھا. اصل بولی میں ARY دوسرے نمبر پر آیا تھا اور اس ناکامی پر ٹھیکہ دینے کی خاطر معیار ہی تبدیل کر دیا گیا اور دوسرے نمبر پر آنے والی بولی میں بہتری لانے کا تقاضا کیا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ ARY نے جس معاہدے پر دستخط کیے وہ بولی والے کانٹریکٹ سے مختلف تھا جو سیدھا فراڈ ہے. وزیر اطلاعات نے فواد چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ابھی سے کیوں گھبرا گئے ہیں. IG اسلام آباد پولیس نے عدالتی حکم پر 26 مئی کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں تحریک انصاف کے مظاہرے سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے. رپورٹ کے مطابق PTI چیئرمین عمران خان نے شام 6:50 پر اپنی تقریر میں مظاہرین کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا. عدالت کے حکم کے بعد پولیس, رینجرز اور FC کو کارروائی سے روک دیا گیا اور مظاہرین ڈی چوک کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے. 200 سے 300 کے قریب مظاہرین کنٹینرز ہٹا کر ڈی چوک داخل ہوئے. ان مظاہرین کو پارٹی قیادت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹانے اور پولیس سے مزاحمت کی ترغیب دی گئی. عمران اسماعیل, زرتاج گل اور سیف اللہ نیازی سمیت دیگر رہنماؤں نے مظاہرین کو ڈی چوک پہنچنے اور عمران خان کا استقبال کرنے پر اکسایا. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے H9 اور G9 سیکٹرز میں جلسے کے لیے مختص کی گئی جگہ پر کوئی کارکن نہیں گیا. مظاہرین کے پتھراؤ سے 23 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے جبکہ پولیس نے 77 افراد کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے DG ISI, DG IB, سیکریٹری داخلہ, IG پولیس اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد سے ڈی چوک واقعے کی 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کی تھی. سپریم جوڈیشل کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ میں 5 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سفارش کی ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہوا جس میں اقبال احمد قاسی, شوکت رخشانی, گل حسن ترین, محمد عامر نواز رانا اور سردار احمد حلیمی کو بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے. صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ تجارت, معیشت اور عوامی رابطوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے. پولینڈ میں پاکستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر خالد حسین میمن سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مشترکہ بزنس فورم کے قیام اور توانائی کے شعبے میں پولینڈ کی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ نامزد سفیر پر زور دیا کہ وہ GSP+ سٹیٹس کی تجدید کے لیے پولینڈ حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کریں.
صدر ڈاکٹر عارف الوی سے برونائی دارالسلام کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر پینگیران عبدالصمد نے بھی ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان سرمایہ کار دوست پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، امید ہے برونائی دارالسلام کے سرمایہ کار پاکستان میں توانائی، زراعت اور تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ صدر مملکت نے انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ بی جے پی کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف چیئرمین سینٹ کی قیادت میں سینیٹرز نے بھارتی ہائی کمشنر کے باہر احتجاج کیا۔ انہوں نے بیانات دینے والے رہنماؤں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی۔ بھارت میں برسر اقتدار ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمانوں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کے خلاف چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس سے بھارتی ہائی کمیشن تک ریلی نکالی گئی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ گستاخانہ بیانات دینے والے بھارتی رہنماؤں کو مسلمانوں کی دل آزاری کرنے پر سزا دی جائے۔ تمام پاکستان کی جو عوام ہے ان کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ یہاں پہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ہم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے آئے ہیں تاکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں۔ بھارتی جنتا پارٹی کے نوپور شرما ہیں، ان کو برطرف بھی کریں اور ان کو سزا دیں تاکہ اس سے مسلمانوں سے معافی مانگیں جو مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اقلیتی سینیٹرز نے بھی بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا اور بی جے پی پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی عوام کی جانب سے جو وہاں پر بی جے پی کے ترجمان مس شرما نے کہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ مودی اور اس کی بی جے پی جو پارٹی ہے اس کو بین کیا جائے، کیونکہ اس طرح کی دشمنی جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن کے سینیٹرز کا کہنا تھا کہ پوری مسلم امہ اس مسئلے پر متحد ہے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا کی بدترین شکل نظر آ رہی ہے۔ ریلی میں شریک سینیٹرز نے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں جبکہ ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کی افواہوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت کی سلامتی کونسل میں مستقل نمائندگی پر پاکستان کی حمایت کی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب سے ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ بی جے پی ارکان کے بیانات پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ بہت سے ممالک نے بھارت سے عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس سے سستے تیل کی خریداری کے لیے ماسکو میں ہمارا سفارت خانہ اور پاکستان میں روسی حکام سے رابطے میں ہے، وہ ہر کام کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی شہری کو مقدس مقام پر سوشل میڈیا کے استعمال پر 3 برس قید اور 10,000 ریال جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے عہدیداروں کے نازیبا بیانات کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معطل رہی۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے تاجروں کو ہڑتال کرنے پر خطرناک نتائج کی دھمکی دے رکھی تھی، تاہم انہوں نے دھمکیوں کے باوجود اپنی دکانیں اور کاروباری ادارے بند رکھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ قابض انتظامیہ نے بی جے پی رہنماؤں کے نازیبا بیانات کے خلاف لوگوں کو مظاہرے کرنے سے روکنے کے لیے جموں خطے میں کرفیو نافذ کیا اور بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کر دیے۔ حکام نے جامع مسجد سری نگر سمیت دیگر مساجد میں لوگوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی تعیناتی کے باوجود لوگوں نے سری نگر، بڈگام اور دیگر علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی اور گستاخوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیر اور مسلم مخالف اقدامات بھارت میں بی جے پی حکومت کی پہچان ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بی جے پی رہنما پورے بھارت میں اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے بڈگام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی رہنما نوپور شرما کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا بیان مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے بڑی جنگلی بلیوں سمیت غیر ملکی ممالیہ جانوروں کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ جنگلی حیات کہیں بھی ہوگی اپنی فطرت پر چلے گی۔ انسانی مداخلت سے ان کی صلاحیتوں پر اثر تو پڑتا ہے لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ مجھے بھی جینے کا حق چاہیے،
ममालिया जानवरों की सुनी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बड़ा फैसला किया है। अब ना तो बड़ी जंगली बिल्लियों समेत गैर मुल्की ममालिया जानवरों की दरामद हो सकेगी और न ही उनकी दरामद के लिए NOC जारी किया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले से इंसानों की तरह ममालिया जानवरों को अपनी मखसूस रिहाइश और माहौल में जीने का हक मिल सकेगा। ये बात मुशाहिदे में आई है कि दरामद शुदा ममालिया जानवर अजियतनाक कैद में मर जाते हैं। वजारत माहौलियाती तब्दीली की जानिब से एक अहम फैसला लिया जा रहा है कि वाइल्ड मैमल्स, खास तौर पर वाइल्ड बिग कैट्स, इनकी इंपोर्ट पर पाबंदी आयद की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता और ना ही खुराक प्रोवाइड की जा सकती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए उनकी इंपोर्ट जो है उसको बैन किया जा रहा है और ये फैसला वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुशाइन साबित होगा। इस हवाले से माहौलियाती तब्दीली की वजीर शेरी रहमान के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि खतरे से दो चार जंगली हयात के लिए काम किया जाएगा और तमाम गैर मुल्की ममालिया जानवरों की पाकिस्तान दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करते हैं मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम वस्ती पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने के अलावा बाराई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खिता पटुहार और शमाल मशरकी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।